اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطر قرآن کے ساتھ آج بھی ہر روز کی طرح 11 محرم الحرام کو 7 پارٹ آف قرآن میں سے ایک بہت خوبصورت آیت جس میں مجھے آپ کو ایک کمپلیٹ بلیور بننے کے لیے اللہ سبحانہ تعالی راستہ دکھا رہا ہے، سگنل دے رہا ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی۔ سورہ مبارکہ انعام 7 پارٹ آف قرآن میں آیت نمبر 44 آپ دیکھ لیجئے گا، جس میں اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس پرنور آیت میں ہمارے وجود کو، ہماری شخصیت کو، ہماری پرسنالٹی کو قرآنی بنانے کے لیے اسپیشلی مسلمانوں کو دنیا میں شیطان کے پروپیگنڈوں سے اور شیطانی افکار سے سیف رکھنے کے لیے، سیفٹی کے لیے اللہ سبحانہ تعالی کچھ راستے دکھا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت میں کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، کچھ ایسے لوگ ہیں جو بھول بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور اس قدر وہ گناہ میں محو ہو جاتا ہے، گناہ میں مست ہو جاتے ہیں۔ تو خدا یہاں پر 3 طرح کے عذاب کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو چانسز دینے کے لیے 3 طرح کے عذاب دیتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهَا مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ دوسری جگہ پر خدا فرما رہے کہ ہم بندوں کو پنش تو ضرور کریں گے، لیکن کچھ من العذاب الادنا، چھوٹے چھوٹے اسمال پنش جسے کہتے ہیں، اس کو دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے دون العذاب الاکبر، بہت بڑے عذاب ان کو نہیں دیتے ہیں۔ لعلہم یرجعون، خدا پر قربان جائیں جو کہہ رہے شاید وہ لوگ پلٹ کر آ جائے، شاید وہ یوٹرن لے لے اور واپس اللہ کی طرف آ جائے۔ فار ایگزامپل، ایک شخص ہے جو اپنے لائف میں گناہ کرنے کے عادی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے لائف میں بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ راہ چلتے جو ہے آپ سڑک پہ گر جاتی ہیں، یا یہ کہ کوئی پتھر آپ کے پیروں کے نیچے آ جاتا ہے، یا سڈنلی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا آپ بیمار ہو جاتے ہو اور آپ کو ہوش آتا ہے، اور پھر آپ اسی پل توبہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل حضرت یونس کی قوم کو آپ دیکھ لیجئے، جب انہوں نے عذاب الہی کے آثار کو اپنے اندر دیکھنے لگا تو پوری قوم متحد ہو کر یونٹی کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر انہوں نے توبہ کیا، تو خدا نے بھی انہیں بخش دی اور ان پہ عذاب نازل نہیں کیا۔ تو اللہ سورہ انعام کی آیت نمبر 44 میں فرما رہے سب سے پہلے جن کی فطرت پاک ہو، نیچر وائز وہ توحیدی ہو، اہل بیت کے فالوورز ہو، ہم انہیں سب سے پہلے گریجولی پنش کرتے ہیں، ہم انہیں تربیتی عذاب دیتے ہیں کہ شاید وہ پلٹ کر آئے، لعلہم یرجعون، شاید وہ لوگ پلٹ کر خدا کی طرف آ جائیں۔ اور روایت میں بھی ہے، امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو مومن ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، بغیر کسی ریزنز کے کبھی کبھار ان کے لائف میں پریشانیاں آ جاتی ہیں اور وہ سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں ہوتا ہے، وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک چانس دے رہا ہے، اس پنش کے ذریعے ان کو ایک بڑے عذاب سے، مصیبت سے خدا بچانا چاہتا ہے۔ اور جب وہ استغفار کرتے ہیں، جب وہ توبہ کرتے ہیں، جب وہ خیرات دیتے ہیں، جب وہ چیریٹیز میں حصہ ڈالتے ہیں، اور جب ان کی اصلاح ہو جاتی ہے، خدا ان کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ سو یہ یاد رکھیے گا، پہلی عذاب جو اس آیت میں اشارہ ہو رہا ہے وہ ہے گریجولی پنش، یعنی تربیتی عذاب۔ اور سیکنڈ جو اس آیت میں اشارہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، خدا فرما رہا ہے کہ عذاب استدراجی، سٹیپ بائی سٹیپ انہیں عذاب دیتا ہے۔
بہت مشکل ہے یہ. اللہ نہ کرے میری لائف میں، آپ کی لائف میں خدا یہ عذاب لے لے ہمیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اکثر گناہ کرتے ہیں اور خدا بھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں. خدا بالکل ان کو فریڈم دیتا ہے، ایک لبرٹی جیسے آپ سمجھ لیجئے گا، ان کو آزادی دے دیتا ہے کہ وہ جیسے چاہے کر لے. اور ہم سے بھی اکثر پبلک جو ہے مجالس میں یہ کوشچن کرتے ہیں، اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہمارے ہاں پریشانی بھی ہے، ہمارے ہاں ٹینشن بھی ہے، ہمارے ہاں بے روزگاری بھی ہے، ہمارے ہاں بے اولادی بھی ہے، لیکن میرے نیبر میں کچھ ایسے لوگ رہتے جو بے دین ہیں، جو ایون شراب بھی لیتے ہیں، جو سود بھی لیتے ہیں، جو بہت بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے لائف میں کوئی پرابلمس نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے انہیں. تو یہ کیا خدا کو زیب دیتا ہے کہ مومن کو عذاب دے اور گنہگار کو جو ہے اتنی چھوٹ اور فریڈم ان کو دے کہ وہ خوش رہیں، ان کی زندگی میں کوئی پرابلم نہ ہو؟ یہ اکثر آج کل ہمارے ینگ جنریشن میں بھی آپ دیکھ لیں، ینگسٹر اکثر یہ کوشچن ہم سے کیا کرتے ہیں. تو خدا اس آیت میں اس کوشچن کا بھی جواب دے رہے کہ کچھ مومنین کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ عذاب دیتے ہیں، اور اس لیے کہ خدا فرماتا ہے کہ ایک چانس ہے ان کے لیے کہ شاید وہ واپس پلٹ کر اللہ کی طرف آ جائے. صرف اس امید سے خدا جو ہے انہیں اس طریقے سے جو ہے عذاب دیتا ہے کہ خدا فرما رہا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. میں بھی وہ واپس آ جائے. آپ نے دیکھا ہے کہ جو اسکول چلانے والے ہیں شاید میری بات سمجھ سکتے ہیں، یا جو ٹیچر ہے اور وہ شاید میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے. ٹیچر جب کلاس میں پڑھاتے ہیں تو وہ بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو جب پنش کرنا چاہتے ہیں، پنشمنٹ دیتے ہیں، تو دو طرح کے ہیں. کچھ بچوں کو وہ بہت زیادہ پنش کرتے ہیں، بہت زیادہ انہیں سزا دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو پنش کرو تو یہ سدھر جائیں گے، یہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے. بٹ کچھ ٹیچرز کچھ اسٹوڈنٹ کو فریڈم دیتا ہے اور بالکل ان کو چھوڑ دیتا ہے. یہ ان کو اس طریقے سے لیبرٹی یا فریڈم دینا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ بچے اتنے اچھے ہیں کہ ٹیچر نے جو ہے ان کو کبھی سزا ہی نہیں دی. نہیں، آپ کو پتہ ہے ٹیچر ان بچوں کو سزا کے بھی قابل نہیں سمجھتے. ٹیچر کے لیے مطلب یہ دن کی طرح ٹیچر جانتی ہے، اس کے لیے واضح ہے کہ یہ بچہ کبھی پڑھنے والا ہی نہیں ہے، اس کو سزا دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو کبھی ہدایت مل ہی نہیں سکتی، سو اس کو پنش نہیں کرتے ہیں. اسی طرح خدا بھی فرما رہا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو پنش نہیں کرتا، گریجولی پنش نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اور میں نام اگر دوں اس کو کریکشنل پنش جسے کہتے ہیں، خدا وہ بھی جو ہے نہیں کرتا. اسٹیپ بائی اسٹیپ انہیں ان کی اصلاح کے لیے انہیں عذاب جو ہے نہیں دیتا ہے. بٹ ایک اور عذاب ہے جو بہت دردناک ہے میری سننے والے عزیزان، بہت زیادہ ایکسٹریملی پنش کرنا، جسے عربی زبان میں استیصال کہا جاتا ہے، یعنی ڈاؤن فال جسے کہتے ہیں. اس طریقے سے آپ گرو گے، ڈاؤن فال، اس کے بعد آپ کے لیے اٹھنا پاسبل ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ فرعون کو دیکھ لیں، لائف ٹائم خدا نے اس کو آزاد چھوڑ دیا. خدا نے کہا جو کرنا ہے کر لو، تم جیسے انجوائے کرنا چاہتے کر لو. اس نے کیا، بٹ سڈنلی خدا نے جو ہے ڈاؤن فال اس کو ایسے عذاب دے دیا، ایکسٹریملی پنش کیا کہ وہ دریا میں چیختا رہا، کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا. قارون کو آپ دیکھ لیجئے گا، زمین نے اس کو نگل لی. یا ایران کے کنگ آف ایران کو آپ دیکھ لیں، شاہ کو آپ دیکھ لیجئے کہ ایران سے جاتے ہوئے وہ اپنے مٹھی میں ایران کی مٹی لے کر گیا، اور محل، دنیا، اس کا سب کچھ وہ یہاں پیچھے چھوڑ کر گیا، اور روتا ہوا چلا گیا کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا. اور اس کا جنازہ اٹھا تو کندھے دینے والے بھی نہیں تھے. ایون صدام کو آپ دیکھ لیں، ہمارے زمانے میں بہت انجوائے کی، لوگوں کا خون تک اس خبیث نے پیا، لیکن یہ کہ مرا کیسے؟ ایسے کہ کوئی حیوان بھی شاید اس پہ رحم نہیں کھا رہے تھے. تو بہت احتیاط کیجیے گا. امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ کے دعاؤں میں فرماتے ہیں پروردگارہ ہمیں استدراجی یعنی سٹیپ بائی سٹیپ بھی عذاب نہ دے. خدایا ہمیں کیا کہتے ہیں ایکسٹریملی عذاب بھی نہ دے، کیونکہ یہ
ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر آپ کو عذاب دے، خدا گریجولی اگر پنش کرے، یہ پریفر ہے میں سمجھتی ہوں ڈرون فال کے لیے، یعنی ایکسٹریملی پنش ہونے کے لیے. سو قرآن فرماتے ہیں جو لوگ گناہ کرتے ہیں، مشرکین ہیں، منافق ہے، خدا انہیں جسٹ ایک چانس دیتا ہے تاکہ ان کے گناہ اتنے زیادہ ہو عذبناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، کہ جیسے ان کا وجود گناہ سے بھر جائے، اس وقت جو ہے سڈنلی اللہ ان پر عذاب استیصال نازل فرماتا ہے. سو تین طرح کے عذاب کی طرف میں نے آج اشارہ کیا، تینوں دنیاوی ہے، ایک جو ہے گریجولی پنش ہے، ایک کوریکشنل پنش ہے، اور ایک ایکسٹریملی پنش ہے. دعا کیجیے گا کہ خدا ہمیں تدریجی، خدا ہمیں ہر طرح کے عذاب سے بچا کر رکھے. امام علی علیہ السلام دعائے کمیل میں بھی فرماتے ہیں وَهُوَ بَلَاءٌ تَطُولُ مُدَّتُهُ وَيَدُومُ مَقَامُهُ حَبْنِي يَا إِلَٰهِي صَبَرْتُ عَلَىٰ حَرِّ نَارِكَ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَىٰ فِرَاقِكَ. اس ٹیچر کی طرح جو اپنے اسٹوڈنٹ کو چھوڑ دیتے، اس کو پنش نہیں کرتے، کیونکہ وہ پنش کے قابل بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو نہیں سمجھتے کہ یہ بچہ کرے گا نہیں، سدھرے گا نہیں، یہ انسان کبھی نہیں بنے گا. خدایا امام علی فرما رہے فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَىٰ فِرَاقِكَ، خدا تو ہمیں اس طرح خود سے ہمیں دور فرما کر ہم پہ عذاب نازل نہ فرما. سو یہ میسج یاد رکھیے گا، اور اس مغفرت کے عشرے میں بہت زیادہ دعا کیجیے گا. پروردگار بحق قرآن ہمارے گناہوں کو بخش دے، قرآن کو ہمارا مونس قرار دے، قرآن کو ہمارا شافع قرار دے. قرآن صامت کو جب بھی قرآن